موضوع الدرس في أحوال يوم القيامة سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن أحوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهي هذه النفخة. وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. وقال الربيع هي النفخة الأخيرة والظاهر ما قلناه ولهذا قال الله تبارك وتعالى هاهنا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک احوال یوم القیامت سے خبردار فرما رہے ہیں کہ جب پہلا نفخہ ہوگا تو نفخۃ الفزع ہوگا جس سے پریشانی ہوگی. اس کے بعد نفخۃ الصعق ہوگا جس میں ختم ہو جائیں گے. حین یصعق من فی السماوات من فی الارض ہر چیز ختم ہوگی جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے مگر جس کو اللہ چاہے اس کو فنانی ہوگی. ثم بعدها نفخۃ القیام اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تاکہ سب لوگ کھڑے ہو کے اللہ کی دربار میں پہنچے. والبعث والنشور تاکہ لوگ قبروں سے نکلیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں. اب مفسر فرماتا ہے وہی هذه النفخۃ جس نفخے کا یہاں ذکر کیا گیا یہ وہی ہے. وقد اکدها هاهنا بانها واحدۃ اور یہاں اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ کی تاکید اس لیے کی گئی ورنہ تو نفخۃ الصعق بھی ہوگا نفخۃ الفزع بھی ہوگا اور نفخۃ البعث بھی ہوگا. معنی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم فرماتے ہیں تو ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ان کے حکم سے کوئی انکار کر سکتا ہے نہ اعراض کر سکتا ہے کیونکہ جتنے احکام تکوینیہ ہوتے ہیں بس جو اللہ حکم کریں گے وہ ہر حال میں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی روک سکے. اسی لیے حضرت ربیع فرماتے ہیں نفخۃ الأخیرۃ یہ آخری نفخہ ہوگا. والظاہر ما قلناه ولہذا قال هاهنا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي فمدت مد الأديم الأقاضي وتبدت الأرض غير الأرض. اب آسمانوں اور زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین بڑھ جائے گی جیسے کہ چمڑے کو بڑھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا تبدت الارض غیر الارض پھر اللہ اس زمین کو بھی بدل دیں گے یہ زمین نہیں رہے گی. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ جب یہ احوال ہوں گے تو گویا قیامت ہو گئی. قامت القیامہ وانشقت السماء فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ قال سماع عن شیخ من بنی اسد علی قال تنشق السماء من المجرة آسمان پھٹ جائیں گے. رواه نبی حاتم وقال من جریج وهي كقوله وفتحت السماء فكانت ابوابا آسمان کھول دیے جائیں گے ایسے ہوگا جیسے دروازے کھلے.
وقال ابن عباس متخرقۃ والعرش بحذائها، آسمان یعنی پھٹ جائیں گے، والملک علی ارجائها، الملک اس میں جنس الملائکہ علی ارجاء السماء، اللہ کے جو فرشتے ہیں آسمانوں میں وہ کناروں پہ ہو جائیں گے. قال ابن عباس علامہ لم منها ایہا فاتحہ، یعنی اس کے کنارے، حافات مانا کنارے. وقضا قال سین بیر روضہ وقال ضحک اطراف مانا بھی کنارے. وقال حسن بصری ابوابها دروازے. وقال ربیع بن فی قول من کلار جائے یقول اما استنتق من السماء ينظرون اهل الارض، کہ وہ آسمان سے جب آسمانوں کو یہ پھٹیں گے تو وہ زمین والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں. وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، اي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة، قیامت والے دن 8 فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائیں گے. ويحتمل ان يكون المراد بهذا العرش العظيم والعرش الذي يوضع في الارض يوم القيامة فصل القضاء والله اعلم بالصواب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرش سے مراد عرش عظیم ہے، یا عرش سے مراد وہ عرش ہے جس پہ اللہ تجلی فرمائیں گے، بیٹھیں گے اور فیصلے فرمائیں گے اپنے بندوں کے درمیان. وفي حديث عبد الله بن عمر بن العاص بن قيس بن عباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش أنهم 8 أوعال. ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرشتوں سے مراد وہاں 8 اوعال ہیں، اوعال ایک قسم ہے. وقال الرياض حدثنا ابو سعيد قال يحيى بن سعيد قال حدثنا زيد بن باب حدثني ابو السماء البصري حدثنا ابو كبير الحيي بن مرء انه سمع عبد الله بن عمرو يقول حملت العرش سمع ما بين مقادم الى مؤخر عينه مسيرة 100 عام. ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں اتنی ان کی بڑی طاقت ہوگی کہ یہاں سے لے کر یعنی آنکھ تک جو ہے 100 سال کا فاصلہ ہوگا. وقال ابن ابي حدثنا ابي قال كتبني احمد حفص بن عبد الله النسابوري قال حدثني ابي قال حدثنا ابراهيم تامان موسى بن عقبة محمد بن جابر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين الشحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام. وهذا سندي رجال كلهم ثقات. حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں بیان کروں کہ فرشتے جو آسمان اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہوں گے، یعنی ان کی شہمت اذن سے لے کر گردن تک کا جو فاصلہ ہے اتنا ہوگا جیسے کوئی اڑنے والا پرندہ 700 سال تک اڑتا رہے. وہذا اسناد جيد، اس کی سند جو ہے وہ بھی درست ہے. وقد رواه ابو داود في كتاب السنن من سننه حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم تامان موسى بن محمد بن جابر بن الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكه الله تعالى من حملة العرش ان ما بين الشام واذنه الى عتيه مسيرة 700 عام. ابي داود. وقال ابن رياض حدثنا ابو زرعة قال حدثنا يحيى بن المغيرة جرير بن اشعث عن جعفر عن سعيد بن بكر يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال 8 صفوف من الملائكة، یعنی 8 ملائکہ کی صفیں ہوں گی. قال ابن مسعود شعبي بن ضحاك بن مصعب بن الصديق نبي مالك بن 8 صفوف. وقد روى اللوفيا وقال ضحاك بن الكروبيون 8 أجزاء كل جزء منهم بإذة الإنس والجن والشياطين والملائكة. ایک قول یہ ہے کہ یہ کروبیون ہوں گے، ان کی 8 قسمیں ہوں گی اور ہر قسم جو ہے اتنا ہوگی جتنا دنیا میں انسان ہے، ایک قسم اتنا ہوگی جتنا جن ہے، ایک قسم اتنا ہوگی جتنا فرشتے ہیں. پانی رکھا گرم پانی رکھا کرو. یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ ای تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من اموركم
بل هو عالم بالظواہر والسرائر والضمائر. تم اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں پیش ہوں گے اور اس کی ذات ایسی ہے جو ہر چیز کو جاننے والی. جتنے تمہارے معاملات ہیں اللہ کے آگے کوئی چھپا ہوا نہیں. جو تمہارا ظاہر ہے چھپا ہے ضمیر سب جانتے ہیں. ولہذا قال تعالیٰ تخفى منكم خافیہ. وقد قال ابن ابی الدنیا اخبرنا اسحاق بن اسماعیل قال اخبرنا سفیان بن عیینہ عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزنوا للأرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنا حساب خود کر لو اس دن سے پہلے کہ جس دن حساب ہوگا ابھی حساب کر لیں. اپنے اعمال کا وزن خود کر لیں اس دن سے کہ جب وزن ہوگا جب اس درگاہ میں اللہ کے پیش ہوں گے جس کے آگے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوگا. وقال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن رفاعة عن ابي موسى قال قال رسول الله قال رسول يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات فأما عرضتان فجدال ومآذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 پیشیاں ہوں گی. 2 پیشیاں تو ایسے ہوں گی جس میں سوال و جواب ہوں گے اور بندے عذر پیش کریں گے, اور تیسری وہ ہوگی کہ جب صحائف اعمال اڑیں گے اور ہر بندے کو ملیں گے, ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں. رواه ماجان بھی بکر نبی شعبۃ وکیع بہی وقد رواه الترمذی عن ابی قریب وکیع علی بن علی الحسن عن ابی ہریرہ بہی وقد رواه ابن جابر مسلم بن حبان ابن حیان ان مروان الاصغر نبی وان عبد الله قال يرد الناس يوم 3 عرضات عرضتان واضح خصومات والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ورواه سعيد بن ابي هريرة عن قتادة مرسلا مثله. تو ہم نے اب اس آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں اس کا خلاصہ دماغ میں رکھ لیں تاکہ ایک آیت جو ہے آپ کے دماغ میں اللہ کرے بیٹھ جائے. اور جب اللہ کے قرآن کی ایک آیت بھی صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں؟ یہ کلام الہی ہے, یہ سر الہی ہے, یہ علم اعظم ہے اور یہ اسم اعظم ہے. کیوں؟ جس کو قرآن کا علم ہوگا تو اسم اعظم بھی تو قرآن میں ہے, تو گویا اس کے پاس اسم اعظم بھی ہے. تو اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے قرآن کی آیات کے اندر اپنا دماغ, اپنا خیالات, ہر چیز اس میں. اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ قیامت کے آنے کے وقت میں سور پھونکا جائے گا, یہ حق ہے, اس کا انکار کفر ہے. اب ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے, بس وہی بات جو قرآن میں ہے کہ سور پھونکا جائے گا. حضور پاک نے فرمایا سور کیا ہے؟ یہ کرن ہے, اللہ کا فرشتہ مامور ہے, اللہ کا حکم ہوگا تو وہ پھونک مارے. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو نظام عالم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا.
جس کو اللہ چاہیں گے وہ اس کے بعد بھی بچے رہیں گے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہر چیز پہ فنا آ جائے گی، لیکن جنت تو فنا نہیں ہوگی. اللہ کے عرش ہے، حور عین ہیں، غلمان ہیں، نعیم جنت ہیں، جہنم ہے، ان پہ تو فنا نہیں آئے گی. تو ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ نفخ جو ہے، نفخ فی الصور، یہ حق ہے. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ نفخہ دو ہوں گے، ایک ہوگا جس میں سب کچھ ختم، دوسرا ہوگا جس میں سب کھڑے ہو جائیں. ایک مسئلہ ہمیں یہ سمجھ آیا. اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ سمجھ آئے گا کہ جب اللہ نے بنایا ہے تو اسی طرح اللہ اس پورے نظام کو ختم کر دیں گے. زمینیں اٹھا کے پٹخ دی جائیں گی، پہاڑ اٹھا کے مار دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے، آسمان پھٹ جائے. جو قدرت بنانے پہ قادر ہے وہ اس کو ختم کرنے پہ بھی قادر ہے. اس میں جھگڑے کی پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل دوڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے آسمان بنائے ہیں وہ آسمانوں کو فنا بھی کر سکتا ہے. تو اس میں یہ بھی مسئلہ ہمیں سمجھ آیا کہ یہ زمین آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، ہر چیز بدل جائے گی. اور قیامت والے دن جس زمین پہ ہم نے کھڑے ہو کے حساب کتاب دینا ہے وہ الگ زمین. یوم تبدل الارض غیر الارض. یہ مسئلہ بھی ہمیں الحمدللہ اس سے سمجھ آ گیا. اور جب آسمان پھٹے گا تو ملائکہ کناروں پہ ہوں گے، پھر ان کو نیچے اتارا جائے گا، وہ 7 صفے بنا کے کھڑے ہو جائیں گے. اور اسی میں یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا عرش ہے، 7 آسمان ہیں، ان سب سے بڑی کرسی ہے، پھر سب کرسی سے بھی بڑا اللہ کا عرش. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش پہ ہے، مستوی علی العرش ہے، لیکن جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. ہم استوا کو ایمان لائیں گے لیکن کیفیت میں بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کیسے بیٹھے ہیں، کیسے اترتے ہیں، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا ہاتھ ہے، بس ہمارا ایمان ہے. اللہ نے فرما دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صحابہ کی بیعت کر رہے تھے تو میرا ہاتھ جو ہے وہ اوپر تھا، بس ہمارا ایمان ہے. اب کوئی آدمی جھگڑا کرے کہ ہاتھ کیسا ہے تو یہیں آگے پھر وہ کافر ہو جائے گا. یعنی جتنی قرآن میں اللہ کی صفتیں ہیں سب پہ ہمارا ایمان ہے. نہ تعویل کریں گے، نہ انکار کریں گے، نہ تشبیہ دیں گے، کیونکہ وہ بے مثل ہے. اس کی ذات بھی بے مثل ہے اور اس کی صفات بھی بے مثل ہے. اور یہ بھی ہمیں اسی آیت میں مسئلہ مل گیا کہ پہلے جو اللہ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں وہ 4 فرشتے ہیں. ان کو حملۃ العرش، قرآن نے خود ان کا نام لیا ہے حملۃ العرش. یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے اللہ سے معافی اور بخشش مانگتے ہیں. اور اسی طرح پھر قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے. اب ہمیں تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 8 صفیں ہوں گی یا اوال ہوں گے یا ان کا طول و عرض کیا ہوگا. بس اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا آمنا وصدقنا، ہمارا ایمان ہے، بس بات ختم. اب بھی تو ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے نا کہ ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سب سے پہلے تو اللہ کے بعد ملائکہ کا ذکر ہے، کیونکہ فرشتے ہی قرآن لائیں گے، فرشتے ہی اللہ کا حکم لائیں گے.
تو اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ اب 4 فرشتے ہیں، قیامت کے دن 8 فرشتے ہیں، اور اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، یعنی الاستواء معلوم والکیف مجہول، جیسے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمیں یعنی اسی آیت سے محفوظ ہو گیا کہ جب ہم قیامت میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، یومئذ تعرضون، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں یہ اللہ نے نظام جو بنایا ہے نا وہ انسانوں کی عقل کے مطابق ہے، ورنہ اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کہ کرامن کاتبین بٹھائیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ فرشتوں سے لکھوائیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے صحائف اعمال مرتب ہوں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ قیامت میں گواہ بلائے جائیں۔ اللہ تو جانتے ہیں یہ ابرار ہیں، یہ اخیار ہیں، یہ فجار ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ مومن ہیں، یہ کافر ہیں، اللہ کے علم میں ہے ہر چیز۔ لیکن اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ باقاعدہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور اسی طرح فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور اسی طرح فرمایا کہ جب قیامت ہوگی وجات کل نفس معها سائق وشہید، کہ باقاعدہ گواہ ہوں گے۔ اور اسی طرح حضور نے اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ نے فرمایا میرا بدنی اس دن کیا حال ہوگا کہ ہر پیغمبر اپنی امت پہ گواہی دے گا اور آپ سب پہ گواہی دیں۔ اسی طرح فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن میزان بھی ہوگا، اور یہ بھی بتلا دیا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور جن کی نیکیوں کی تولے بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہوں گے، اور جو ہلکی ہو جائیں گی وہ گھاٹے میں جائیں گے۔ تو میزان بھی برحق ہے، اور اسی طرح پل صراط پر گزرنا بھی برحق ہے، اور اسی طرح تقسیم صحف جو ہے وہ برحق ہے کہ مومن جو ہے ان کو داہنے ہاتھ میں ملے گا اور کافر جو ہے ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ اصحاب الیمین ہوں گے، یہ اصحاب الشمال ہوں گے۔ تو یہ باتیں یاد رکھ لیں کہ قیامت برحق ہے، میزان برحق ہے، نفخ صور جو ہے وہ برحق ہے، اللہ کا عدل جو ہے وہ برحق ہے، انبیاء کی شہادت جو ہے وہ برحق ہے، میزانوں کا اعمال کا تلنا جو ہے وہ برحق ہے، اور اس کے بعد تقسیم صحائف جو ہے وہ برحق ہے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جو مومن ہے اس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا، اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور جو کافر ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے اچھی طرح رکھ لیں، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو اصول سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے توحید ہے، اس میں اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو تو انسان کافر، نبوت اور رسالت ایمان کے اندر کوئی غلطی ہو تو کافر۔ اسی طرح اگر قیامت کے اندر بھی آدمی کو کوئی شبہ ہو، کوئی شک ہو کہ جی عذاب قبر کیسے ہوگا اور کیسے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور ہمارے اعمال کیسے ہمارے سامنے آئیں گے، تو اگر اس میں تردد کرے گا تو کافر ہو جائے۔ اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس صورت میں ہم نے جو مضامین پڑھے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ کہتے
جی کہ بعض لوگ جو عمرے اور حج پہ آتے ہیں تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور محفل کراتے ہیں اور کھانے تقسیم، یہ ساری بدعات ہیں۔ یاد رکھو کہ عبادت جو ہے اس کا تو منشا یہ ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان ہو، کسی اور کو پتہ بھی نہ ہو۔ اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو۔ اسی لیے حدیث صحیح میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں قاری قرآن پیش ہوں گے، اللہ فرمائے گے ہاں میں نے جو تمہیں قرآن پاک دیا تھا، میں نے اتنی بڑی نعمت تمہارے سینے میں رکھی، تم نے کیا؟ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی قرآن پڑھایا۔ اللہ فرمائے گے تم نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تیری تعریف کریں، وہ بدلہ تمہیں مل گیا، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی حج کرتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، یا عمرہ کرتا ہے کہ لوگ کہیں جی ماشاء اللہ یہ بڑا اللہ کا پیارا ہے جی، اس کو اللہ ہر سال بلاتے ہیں جی، وہ سود کھاتا ہے، وہ داڑھی مڈاتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، لیکن جی اللہ کا بڑا پیارا ہے جی، اللہ اس کو ہر سال عمرے میں بلا لیتے ہیں۔ تو ابو جہل تو ہمیشہ یہاں رہتا تھا، وہ بھی اللہ کا پیارا تھا، تم کو تو بلاتے ہیں نا، وہ تو رہتا بھی یہی تھا، پیدا بھی یہی ہوا۔ ابھی لہب تھا، اتبا اتیبہ تھا، شیبہ تھا، ربیعہ تھا، یہ جتنے کافر تھے مکے کے کہاں پیدا ہوئے؟ یہ جتنے دشمنان اسلام ہیں اور دشمنان محمد مدنی ہیں، یہ سارے مکے کی پیداوار ہیں، ان کو تو گھٹی بھی زمزم سے لگی۔ تو میرا بھائی یہ باتیں کرنا جو ہے یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں اور جیسے آتے ہیں خالی واپس چلے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی اللہ حاضری کو منظور فرما لیتے ہیں۔ تو آپ اس یقین سے عبادت کریں، لیکن شہرت نہ کریں، پھول ڈالو اور فلاں ڈالو اور فلاں ڈالو اور فلاں ڈالو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریا میں داخل ہیں، اور اس کا اسلام سے، شریعت دین محمد عربی سے کوئی واسطہ نہیں۔ بس ویسے کسی دوست نے کہہ دیا ابھی مبارک ہو، اللہ نے تمہیں عمرہ نصیب کیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو نہیں نا کہ ہم خود انتظام کریں کہ لوگ آگے ہمیں مبارک دیں۔ کہتے جی کہ ایک عورت ہے، وہ مفسر قرآن ہے ماشاءاللہ، بہرحال عورت کی آواز جو ہے اس کو سننا شریعت میں منع، دین سیکھنے کے لیے سن سکتے ہیں لوگ۔ صحابہ بی بی عائشہ سے، ام سلمہ سے، بی بی حفصہ سے بھی آگے مسائل پوچھتے تھے نا، تو بیویاں جب مسائل کا جواب دیتی تھی وہ سنتے تھے۔ تو اگر کوئی دین کی بات ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پردہ ہو، اہتمام ہو، جیسے کہ امہات المؤمنین ہے، تمام امت کی مائیں ہیں، لیکن صحابہ آدھے درمیان میں باقاعدہ پردہ ہوتا، پھر وہ سوال کرتے اور اندر سے بیویاں جواب دیتی تھی۔ تو اگر اہتمام ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھا کرو کہ اصل میں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا جو ہے یہ فسق ہے، وقتالہ کفر، اگر اس سے جنگ لڑی جائے تو کفر ہے۔ لیکن ایک موٹی بات یاد رکھو کہ جو قرآن کی سارے قرآن کو مانے اور ایک آیت کو نہ مانے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ہاں جی، اس میں کسی مفتی کی ضرورت نہیں، میں تو خیر مفتی بھی نہیں،
آپ ماشاءاللہ آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے. بھئی قرآن شریف سارا برحق ہے کہ نہیں؟ اگر سارا قرآن وہ کہے میں مانتا ہوں، لیکن جناب میں جیسے آج کل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن برحق ہے، لیکن یہ رجم جو ہے نا جی پتھر مار مار کے مار دو، یہ تو جنگلی قانون ہے، یہ ہم نہیں مانتے. یا اگر ہاتھ کاٹ لیا جائے وہ کہتے ہیں جناب یہ کو بات ہے کہ بندے کا ہاتھ ہی کاٹ دو. وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نہیں مانتے. وہ کہتی ہے کہ جی عورت اگر زنا کرے تو اس کو جناب درے مارے جائیں اور کوڑے مارے جائیں. وہ کہتا ہے عجیب بات ہے جی، یہ تو پھر جنگل کی قانون ہو گیا. اس زمانے میں ہوتا ہوگا، اب تو پڑھی لکھی عورتیں ہیں، ان کو ہم جناب پکڑیں اور ان کو درے ماریں اور ان کو کوڑے ماریں، یہ کیا قانون ہے؟ تو یاد رکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا تمہارا قانون بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ اگر کسی نے عورت سے زنا کیا ہے تو یا عورت نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اور مرد کو پکڑ کے جیل بھیجا جائے گا. اب جب تم جیل میں بھیجتے ہو اور جو کچھ جیل میں ہوتا ہے کیا تم اندھے ہو؟ ایک زنا میں پکڑتے ہو اور جیل میں اس سے سینکڑوں زنا ہوتے ہیں. جو کوئی خوبصورت لڑکی قیدی ہو شام کو افسر رات کو نکال لیتے ہیں، اور جو درمیانہ مال ہو وہ درمیانہ افسر جو گری پڑی ہو وہ سپاہی کے کام، جو آنکھ سے گئی گزری ہو وہ قیدی جو ہے پرانے ان کے کام آ جاتی ہے. یعنی وہ سارے جرائم کرنے کے لیے تیار ہے. اسلام کا قانون سخت ہے. اللہ کے بندے اسلام یہ کہتا ہے ایک دفعہ دے سزا دے کے نمونہ بنا دو کہ پھر جرم ہی نہ ہو. ہمیں دیکھو نا انگلی میں کینسر ہو جائے کاٹ دو. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ شادی کے بعد اگر اس نے زنا کیا ہے اب اتنا بڑا جرم ہے کہ اس زمین پہ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، پتھر مار مار کے مار دو. ایک کو جو رجم کرو گے تو سارے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت بچ جائے گی. ایک چور کا ہاتھ کٹے گا تو ساری دنیا کا مال بچ جائے گا. جب تمہارا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے جیب میں چلا جاتا ہے تو اس کو چھوٹا کرو. وہ ایک دفعہ میں پرانی بات ہے، ایک بہت بڑا لوگوں کا اس قسم کا اجلاس تھا، تو انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب آپ بات تو ٹھیک کہتے ہیں، قرآن کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن یہاں تو سارے چور ہیں، کوئی جانور چوری کرتا ہے، کوئی پیسے چوری کرتا ہے، کوئی پانی چوری کرتا ہے، کوئی ٹیکس چوری کرتا ہے، کوئی چنگی کا مال چوری کرتا ہے، یہاں تو پھر سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے، سارے ٹنڈے ہو جائیں گے. میں نے کہا جناب آپ کو غلط فہمی ہے، اگر ایک درخت پہ 1000 پرندہ بیٹھا ہو، ایک کو بندوق مار کے ہم اڑا دیں تو باقی، انہوں نے کہا باقی اڑ جائیں گے. میں نے کہا ایک کا ہاتھ کاٹو چور باقی اڑ جائیں گے اور رہیں گے ہی نہیں. یہاں آپ کو سارے ٹنڈے نظر آتے ہیں. یہ اسی اسلام کے قانون کی برکت ہے نا کہ تیری عورتیں رات کو حرم میں علیحدہ سو رہی ہیں. یہ اسی قانون اسلام کی برکت ہے نا کہ چاند جیسی خوبصورت عورتیں رات کو دن کو آ رہی ہیں جا رہی ہیں محلے میں ہوٹل میں، خود بے حیا نہ ہو اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. ہاں ایک خود بے حیا ہو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا تو پھر دنیا میں اس کی عزت کا تو کوئی محافظ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے یاد رکھو کہ قرآن کی، اچھا ایک آدمی کہ سارا قرآن مانتا ہوں لیکن یہ سود والا مسئلہ جو ہے نا جی، یہ تو کافروں کے زمانے میں تھا کہ بھئی سود در سود نہیں لینا چاہیے. کافروں کے زمانے میں تھا کہ ساہوکار جو ہے وہ غریبوں سے سود لیتے تھے. اب تو بینک دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، یہ تو تجارت ہے، یہ تو سود نہیں ہے. تو
اگر ایک آیت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اس لیے صحابہ کے بارے میں قرآن سے پوچھ لیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا. قرآن کہتا ہے میرا مدنی صرف مومن نہیں, پکے مومن. قرآن کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ ان سے راضی ہو گیا. قرآن کہتے فعلم ما فی قلوبہم, میرا مدنی ہم نے ان کے اندر کو بھی جانچ لیا, اندر باہر یہ مومن ہیں. تو اب قرآن کہتا ہے مومن ہے, تم کہو کافر ہے, تو قرآن کی آیت کا انکار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جب ایک آیت کا انکار ہوگا کافر ہو جائے گا, مسلمان رہے گا. ایک سیدھی سی بات. اچھا, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا, صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور یہ ناراض ہے, گالیاں دیتا ہے, تو اس آیت کا منکر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر ایک آیت کا منکر ہے تو کافر ہے, سیدھی سی بات ہے. کہتے جی کہ مولوی احمد رضا بریلوی اچھے خاصے عالم تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ عالم تھا, مولوی تھا, اور ٹھیک ٹھاک مفتی تھا, لیکن بدقسمتی سے پٹڑی سے اتر گیا, سنت کے بجائے بدعت میں آ گیا. اس کے علم کا تو کوئی انکار نہیں. معتزلہ ہیں, اب جہمیہ ہیں, کرامیہ ہیں, قدریہ ہیں, مشبہہ ہیں, خوارج ہیں, روافض ہیں, نواصب ہیں, ان میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, ان کے علم کو دیکھنے لگو تو ٹوپیاں گر جائیں, لیکن کافر ہو گئے. اس میں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے. بڑے بڑے علماء جو ہیں, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے علم والے, اب دیکھیں کتنے بڑے علماء ہیں جو صدیق کی صداقت کے منکر ہو گئے, قرآن پاک کی محفوظیت کے منکر ہو گئے کہ جی 3 صحابہ نے جمع کیا, اس کو تو ہم نہیں مانتے. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو سیدہ عائشہ کی عزت و عصمت کے منکر ہو گئے. کتنے بڑے بڑے خوارج میں علماء ہیں جو حضرت علی کو مسلمان بھی نہیں مانتے. کتنے بڑے بڑے اہل علم ہیں جو قادیانی بن گئے. کتنے بڑے بڑے اہل علم ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے اندر تبدیلیاں کر ڈالی. تو اس لیے جہاں تک مولوی ہونے کا تعلق ہے, وہ مولوی تھا, بالکل تھا, عالم تھا, مولوی تھا, بس بدقسمتی ہے بیچارے کی, اللہ عالم زد میں آ گیا, اللہ عالم کوئی انگریز کے چال میں آ گیا, دھوکے میں آ گیا. انسان ہے نا, کو پتہ تو نہیں لگتا نا بندے کا. اسی لیے ہمیشہ حضور دعا مانگتے تھے کہ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک, یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا, کیوں کوئی پتہ نہیں کس وقت بھٹک جائے. باقی آپ نے پوچھا ہے کہ مودودی صاحب جو ہیں وہ اہل سنت تھے, بالکل اہل سنت تھے, لیکن وہ فوت ہو گئے. مناسب یہ ہے کہ ان کی ذات پہ بحث نہ کریں. جو لوگ فوت ہو گئے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ورنہ ان سے بھی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں, ایسی غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ معاف فرمائے, جس کا اسلام کو نقصان ہوا. صحابہ کے موضوع پہ بھی ان سے غلطیاں ہوئی, حضرت عثمان کے بارے میں بھی ان سے غلطیاں ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں, دجال کے بارے میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تو یہ انسان ہیں, اللہ معاف فرما دے. وہ فوت ہو گئے, اللہ کی طرف چلے گئے. لا تذکروا موتاکم الا بخیر, کسی مرنے والے کا ذکر بھلائی سے کیا کرو, برائی سے نہ کیا. طواف اپنے لیے کریں, دوست احباب کے لیے دعا کریں.
آپ کا نام کہ میرا نام جی محمد مکی ہے. اگر عصر کی نماز کے بعد میں نے طواف کیا لیکن 2 رکعت نہیں پڑھے، حنفی مسلک میں تو ویسے بھی مغرب کے بعد پڑھنے چاہیے. بہرحال آپ نے بعد میں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. شادی کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ نکاح ہے، ایجاب قبول ہے، اس کے بعد ولیمہ ہے، اور کیا شرعی طریقہ ہے جی؟ نہ قرضے لیں، نہ کوئی شادی گھر بک کروائیں، چند احباب کو بلا کے مسجد میں نکاح کر لیں، کوئی کھجوریں وغیرہ تقسیم کر دیں، اور بیوی والے جو ہے بچی والے بیوی تیرے گھر میں پہنچا دیں. 1 دن 2 دن کے بعد دعوت ولیمہ کر دو، بس شادی ہو گئی. ایک شادی تو حضور پاک نے یہ بھی کی ہے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آج تمہارے گھروں میں جو کھانا پکے وہ سب لے آؤ. سارے صحابہ لے آئے، کچھ لے آیا، کچھ لے آیا، کھا لیا. فرمایا میری شادی کا کھانا ہو گیا. اس طرح بھی شادی ہو. یہ تو آج کل دکھلاوا ہے نا جی، کہ ماں باپ اگر لڑکی کی شادی ہو جہیز دے دیتے مر جاتے ہیں، لڑکے کی شادی ہو تو پھر ان کے نخرے پورے کرتے کرتے مر جاتے ہیں. میاں بیوی ہنی مون بنا رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ بیٹھے ماتم کر رہے ہوتے ہیں کہ قرضے کیسے دیں گے. یہ کیا شادی؟ یہ تو عذاب ہے، شادی تھوڑی ہے. وکالت کا پیشہ بالکل جائز ہے، لیکن آپ ظالم کا مقدمہ نہ لڑیں، مظلوم کا مقدمہ لڑیں. کہتے جی کہ اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوہی کی کتابوں میں بہت غلطی ہیں، تو آپ نکال دیں، اصلاح کر دیں. اچھی بات ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے غلطی کی ہے آپ کتاب لکھ کے ان کی اصلاح کر دیں. صفا مروہ نہیں دوڑا تھا، دم پڑ گیا، پیسے نہیں، روزے رکھو. قادیانی کو قتل کرنا ہمیں تھوڑا حکم ہے کہ ہم قتل کر دیں، حکومت اسلام کرے گی. ماں اور باپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ سکتے، یہ تو رواج ہے، کوئی شریعت کا حکم تھوڑا ہے کہ ہاتھ پاؤں پہ رکھو، بات بالکل نہ مانو. بات بیوی کی پاؤں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے حاضر ہے. ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، اگر کوئی عذر ہے ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ گئی. مکے پہنچ کے خیال آیا کہ میں نے غلطی کی. اب اگر مسجد عائشہ میں عمرہ کرے گا دم بھی دینی پڑے گی. اب آسان حل یہ ہے کہ واپس مدینہ شریف چلا جائے. کیا ہے، 50-60 ریال کرایہ لگے گا، زیارت بھی ہو جائے گی، عمرہ بھی ہو جائے گا. بجائے 400 ریال بھرنے کے تو وہ ٹھیک ہے نا. نظرت النعیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے نعمتوں کا اثر ان کے چہروں پہ ظاہر ہو. دیکھو نا، خوشی ہو تو بندے کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، غم ہو تو ایسے بیٹھا ہوتا ہے. بعض مولوی پیسے مقرر کر کے تقریروں کے لیے جاتے ہیں، بالکل حرام ہے. ایسے مولویوں کی تقریر ہی نہ سنا کرو. میں نے دادے کے نام پہ عمرہ کیا تھا، بال تھوڑے کٹوائے تھے. ماشاءاللہ دادے کا تھا نا، جان چھڑوانی تھی نا تم نے. اب دم بھی ادا کرو دادے کے لیے انشاءاللہ. بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی حتیم میں قبریں ہیں، بالکل 100% جھوٹ ہے. یعنی خدا کا خوف کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر پہ پاؤں نہ رکھو. یہاں قبریں ہیں اور حضور نمازیں پڑھتے تھے اور لوگ نمازیں پڑھتے تھے. خدا کا خوف کرو. ان کو یعنی مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے گھر میں آنے کے بعد بھی قبر کی تلاش ہے کہ قبر ملے تو سجدہ کریں نا بیچارے.
اگر کوئی آدمی گندم ذخیرہ کر لیتا ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے تو ذخیرہ کرنا حرام ہے. کھانا پینا تو کافر کے ساتھ بھی جائز ہے. میں ساری نماز جماعت ادا کرتا ہوں، صبح کی نماز جو ہے سو جاتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب چاروں کا کوئی فائدہ نہیں، باقی چار بھی ختم. جب ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا تو باقی چار نمازوں کا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے بیوی کو غصے میں کہا کہ تم اپنی بہن کے گھر گئی تو میری طرف سے فارغ ہے، اگر وہ اس کے گھر جائے گی تو طلاق ہو جائے گی، اگر تمہاری نیت طلاق ہے تو ہو جائے گی. ایک آدمی ہمارے ساتھ عمرے میں آیا ہے، وہ گالیاں نکالتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. گالی نکالنا منافق کی علامت ہے، مسلمان کی علامت ہی نہیں ہے. المؤمن لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی. دیہات میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو جمعہ کے بڑے شرائط ہیں. وہ کہتے ہیں بازار ہو، بڑا قصبہ ہو، ضروریات زندگی ملتے ہوں. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی بستی بھی ہو تو جمعہ ہو جاتا ہے. بعض وہ فرماتے ہیں کہ بھی آخر جمعہ اور غیر جمعہ کا فرق تو کرو نا. اگر ہر جگہ ہو جاتا ہے تو پھر فرق کیا ہوا؟ اگر چھوٹی جگہ بھی ہو جاتا ہے، 10 آدمی بھی ہو جاتا ہے، 10,000 میں بھی ہو جاتا ہے تو فرق تو کوئی نہ ہوا. اگر وطر رہ جائیں تو حنفی مسلک میں واجب ہے، قضا پڑھنے پڑیں گے. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، ثواب نہیں ہوگا، قضا نہیں ہے. کہتے جی اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے عبادت کے لیے، فرشتے بہت ہیں تو پھر تمہیں نہ بناتا جان چھوٹ دی، اس لیے بنایا کہ تم اعتراض کرو. ایک مشت داڑھی رکھنا ضروری ہے. اسلام میں داڑھی واجب ہے، کٹانے والا فاسق فاجر ہے. دوران طواف سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب سے افضل ذکر ہے. کسی عورت کو اس کے خامد نے طلاق نہیں دی ہے، لیکن کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے. اگر کورٹ ہے غیر اسلامی تو اس کے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں. اگر اسلامی عدالت ہے، اسلامی قاضی ہے تو وہ تو لازم الاسلام کے مطابق فیصلہ کرے گا. اگر لاڈ نکالے کا قانون ہے تو طلاق نہیں ہوتی. کفن کا کپڑا زمزم سے دھونا بدعت ہے، نہ حضور سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے. عمرے میں طواف وداع واجب نہیں ہے، لیکن موقع ملے ضرور کرو. تصویریں بالکل نہ بنایا کریں. اگر 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عمرے کے بعد اگر 2-3 بال بھی کاٹ لے تو احرام سے نکل جاتا ہے. لیکن باقی تینوں امام فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، سارے سر پہ اس طرح پھرواؤ یا سارے سر کے بال کاٹو، کیونکہ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سرکار دو عالم نے عمرے کے بعد 2-3 بال کاٹے یا سارے سر پہ بال کاٹے. بالکل اگر سونا ہے یا سونے کے برابر رقم ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی. بینک میں ہے کہیں ہے، اچھا کچھ سونا ہے کچھ رقم ہے، سب کی زکوٰۃ دینی ہوگی. کہتے ہیں جی کہ اللہ نے جب ارواح کو پیدا کیا
تو روحیں کہتی ہیں کہ جتنی دفعہ کہا کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، اتنی دفعہ حج کرے گا. یہ بالکل جھوٹ ہے. وہ تو صرف قرآن الستو بربکم قالوا بلا، بس. یہ لوگ خود مسئلے گھڑتے ہیں نا ماشاءاللہ. بچے کی دودھ پلانے کے لیے 2 سال، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اگر زیورات عورت استعمال کرتی ہے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ ایک حدیث میں ہے حضور نے کسی کو کنگن پہنے دیکھے، فرمایا زکوٰۃ نہیں دو گی تو سواران من نار. غسل جنابت کے بعد وضو ضروری ہے. پہلے وضو کرو گے تو غسل کرو گے نا شریف آدمی. اگر پہلے وضو کی نیت ہی نہیں کی ہے تو غسل کیسے ہوگا، وضو کیسے ہوگا؟ اگر 5 تولے سونا ہے 4-4.5 لاکھ روپیہ تو ساری کی قیمت لگا کے زکوٰۃ دے گا. یہ تھوڑا ہے کہ سونا چونکہ کم ہے زکوٰۃ نہیں ہے. 4 لاکھ جو ادھر موجود ہے. رکن یمانی پہ بوسہ دینا نہیں ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے. جو درود شریف ہم دور سے پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اور جو لوگ روضہ مبارک میں جا کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو حضور پاک خود سنتے ہیں. ایثار ثواب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. میں نے گاڑی رکھوانی ہے، اس میں اپنا خاص نمبر لگوانا چاہتا ہوں. یہ تمہارا شوق ہے، اس میں شریعت کا کیا ہے؟ وہ پیسے تاکہ کسی نہ کسی طرح تو نکلیں اللہ کے راستے میں، تو تم نکالتے نہیں ہو. تو لہذا نمبر 1 پہ نکل جائیں گے نا انشاءاللہ. کبھی کزن پہ نکل جائیں گے، پیسے نے تو جانا ہے نا. بہتر یہ ہے کہ نمبر 1 کے بجائے خیرات کر دو تاکہ اللہ تمہیں بلاؤں سے محفوظ رکھے. صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللہم اکرمنا ولا تہنا. اللہم زدنا ولا تنقصنا. اللہم اعطنا ولا تحرمنا. اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا. اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک. اللہم اصرف عنا وعن اہلنا اولادنا اخواننا اموالنا کید الکائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین وسحر الساحرین وظلم الظالمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ان کو صالح بنا. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ جتنے بلاد اسلامیہ ہیں یا اللہ ان میں مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.